अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात यानी ब्रह्मांड को बनाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस ज़मीन पर इंसानी आबादी को फैलाया। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी ज़मीन पर बहुत सारी कौमों को आबाद किया और उन कौमों की तरफ बहुत सारे नबियों को भेजा। हर एक कौम के अलग अलग नबी उनको अच्छाई के रास्ते पर लाने के लिए भेजे गए। यहाँ तक कि 1,24,000 या फिर 2,24,000 कमोबेश अंबिया किराम इस ज़मीन पर आए और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा। और अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में नहीं आएंगे। पर दोस्तों, इस तरह बहुत सारे अंबिया किराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और वापस चले गए। लेकिन 4 नबी ऐसे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं और वो आज भी लोगों की मदद करते हैं और उनको दीन की तरफ बुलाते हैं। ये 4 नबी कौन से हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इन नबियों को किस वजह से ज़िंदा रखा है और इनके ज़िंदा रहने की कौन सी वजहें हैं, इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बहुत सारी रिवायतें और हदीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे नबियों का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आज भी ज़िंदा रखा है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन 4 नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने किस वजह से ज़िंदा रखा है और ये 4 नबी कब तक ज़िंदा रहेंगे। मेरे दोस्तों, पहला नबी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मौत नहीं दी और जिनका हमेशा ज़िंदा रहने का जिक्र खुद कुरान पाक में मिलता है, वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने का ऐलान किया तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को जमा करके फरमाया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं हक़ की दावत देने के लिए भेजा गया हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा वो कौम यहूदी कौम थी और उनकी किताब में ये साफ तौर पर लिखा हुआ था कि अल्लाह तबारक व तआला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के मज़हब को ख़त्म कर देगा। इसी डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान बनाया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे तो हमारे मज़हब को ख़त्म कर देंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उन यहूदियों को हक़ की तरफ बुलाते रहे और हक़ की दावत देते रहे। लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको झूठा समझने के साथ साथ ताने भी देती रही। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी तरह जहालत पर ही डटे रहेंगे, तो एक दिन आपने सब यहूदियों को जमा किया और उनसे कहा कि आप में से कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर ईमान लाता है। तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात को माना कि हम अल्लाह तबारक व तआला के एक होने पर ईमान लाते हैं और कहा कि हम मुसलमान हुए और यकीनन आपकी वजह से हमारी बख्शिश होगी। इन खुशनसीब लोगों के अलावा बाकी सारे लोगों ने दीन इस्लाम कबूल न किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी तरह झूठा समझते रहे और अपने मज़हब यानी यहूदियत पर अड़े रहे। चुनांचे जब ये कुछ लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो यहूदियों ने देखा कि अगर इसी तरह लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा मज़हब तो ख़त्म ही हो जाएगा। क्यों ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हक़ की दावत देने से रोका जाए या माज़अल्लाह उनको कत्ल ही कर दिया जाए। इसी तरह सारे यहूदियों के मशवरे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान बना लिया गया। चुनांचे यहूदियों ने एक तूतिया नूस नाम के आदमी को फिक्स किया कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे। इधर जब तूतिया नूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास उनको कत्ल करने के इरादे से जा रहा था तो उधर अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़रिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ। वो फ़रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की तरफ ले आया। जब आप आसमानों पर पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपकी अम्मी यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से हुई। उस वक्त आपकी अम्मी ने आपको गले लगाकर आपसे प्यार किया तो आपने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी जान, अब हमारी मुलाकात क़यामत के दिन ही होगी। इस तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठाए गए तो उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 33 साल थी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको बादलों के ज़रिए आसमानों पर ले गए थे और इधर यहूदी बाहर खड़े होकर उस आदमी का इंतज़ार कर रहे थे जिसको उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था कि ना जाने कब तूतिया नूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल करके बाहर आएगा। इस तरह जब काफ़ी देर हो गई और वो शख्स वापस ना आया तो उस वक्त सारे यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए कि आखिर देखें कि माजरा क्या है। तो उनको वहाँ एक आदमी मिला जिसका चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था। फिर उन्होंने उसको कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि ये चेहरा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है, लेकिन ये तो हमारा भेजा हुआ वही आदमी है यानी तूतिया नूस से जिसको हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था। तो ये सब देखकर सारे यहूदी परेशान हो गए
اور 2 گروپ میں بٹ گئے اور سارے یہودی آپس میں ہی لڑنے اور جھگڑنے لگے، اور اس لڑائی میں بہت سارے یہودیوں کا قتل ہوا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا، بلکہ ان یہودیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا، اور بے شک یہودی جو عیسیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سوائے غمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کو جڑ سے ختم کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لگ بھگ 7 سال تک اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلائیں گے، اور آپ کو مدینہ کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے، وہ اسلام سے نکل گئے، یعنی اس نے کفر کیا۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت اس دنیا میں آئیں گے جب دجال اس دنیا میں آ چکا ہوگا اور اس دنیا میں دنگا فساد کر رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی حکومت دینا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی حکومت پسند نہ آئی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی حکومت لینے اور بادشاہ بننے سے انکار کر دیا، اور اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ پایا، اور وہاں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ گئے۔ اسی وقت آپ کا گزر ایک آب حیات چشمے کے پاس سے ہوا، یعنی اس پانی کے سروت سے ہوا جس پانی کو پینے کے بعد آدمی امر ہو جاتا ہے، یعنی مرتا نہیں ہے، بس اسی چشمے سے پانی پی کر آپ امر ہو گئے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور آپ کے امر ہونے کے بارے میں کافی روایات ملتی ہیں، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک بزرگ سارے مجمع میں سے ہوتا ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے پاس آ کر رک گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا، تو اس وقت اس مجمع میں موجود کوئی بھی انسان اس شخص کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مصیبت میں پڑے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو سمجھا کر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی خاص نبیوں میں سے ایک نبی ہیں۔ اور کچھ روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر میں گئے، اور وہاں پر آپ نے آب حیات یعنی امر ہونے والا پانی پیا، اور جس کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ رہنے کی زندگی ملی۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر آیا ہے، جیسا کہ تفسیر کی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی کے پاس سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ، مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے مجھے یہ حکم دیا کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید لباس پہنے ہوئے بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ اے بندے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ ان بزرگ نے کہا کہ میرا سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچا دو، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام
آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جب ہم لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس آتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج بھی کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی الگ الگ جگہ پر مصیبت میں پڑے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ میرے دوستو، بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جن کے زندہ ہونے کی بھی روایت ملتی ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو زمین سے اٹھا لیا تھا۔ میرے دوستو، شب معراج کی رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درجی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بہت بڑھ جاتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی ہوتی اور آپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمع ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت علیہ السلام نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ دکھایا گیا اور وہاں گھمایا گیا۔ پھر آپ نے جنت دیکھنے کا ارادہ کیا تو آپ کو جنت بھی دکھایا گیا اور آپ کو جنت میں پہنچا دیا گیا۔ جنت کو دیکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہیں پر رہنا پسند کروں گا۔ چنانچہ فرشتے نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی جگہ پر واپس چلے جائیں۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں پر رہنے دیا جائے۔ اس طرح جب حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم بھی پورا ہو گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جب روح قبض کر لی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم بھی پورا ہو گیا اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آپ جنت میں داخل ہو گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت میں ہی رکنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو 4 زندہ نبیوں کے بارے میں۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی یا نہیں یہ بھی آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔